بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوکرائن روس جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالرؤف۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر جس نے روسی صدر پیوٹن کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا وہ یہ ہے کہ پیوٹن کا سب سے قریبی ساتھی، یعنی اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پیوٹن کا رائٹ ہینڈ، جسے اس جنگ میں آرمی چیف کا درجہ حاصل تھا، اسے مار دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ سب سے پہلی کھیپ فارن فائٹرز کی نہ صرف یوکرائن پہنچ چکی ہے بلکہ وہ میدان جنگ میں عملی طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ روس اور بھارت کے تعلقات میں بھی آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے، کیونکہ جو فارن فائٹرز کی کھیپ روس کے خلاف لڑنے کے لیے یوکرائن میں پہنچی ہے اس میں بہت بڑی تعداد بھارت سے تعلق رکھتی ہے۔ روس نے بھارت کے گرد جو کواد ممالک کا ایک ممبر بھی ہے اس کے گرد سرخ دائرہ لگا دیا اور اسے دوست ممالک کی لسٹ سے کک آؤٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے رشیا نے ٹربولین کا نیوکلیئر پاور پلانٹ اور اس کے بعد یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس کے ساتھ یوکرائن میں بیولوجیکل ویپنز کی تیاری میں استعمال ہونے والی لیب کو بھی روس نے بمباری سے تباہ کر دیا ہے۔ اب امریکہ اس بات کو دھیرے دھیرے مان رہا ہے کہ رشیا جنگ کی بازی پلٹ رہا ہے۔ امریکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ روس جو لانگ رینج میزائل استعمال کر رہا ہے اس سے سویلین کی ہلاکتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا روس کو ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ تو یہی کہیں گے، جس سے روس کی ایڈوانسمنٹ ہوگی، جس سے روس کی پیش قدمی ہوگی تو وہ ہتھیار ان کے لیے ممنوع ہیں، اور اقوام متحدہ بھی ایسے ہتھیاروں کو الاؤ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے امریکہ بہادر کی سبکی ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے پابندیوں کے حوالے سے تو روس پر لگائی گئی پابندیاں نارتھ کوریا اور ایران پر لگائی گئی پابندیوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ روس اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پابندیوں میں جکڑا جانے والا ملک ہے۔ ظاہر ہے اس پر پابندیوں کا اثر نہیں پڑتا، پابندیوں کا اثر تو چھوٹے ممالک پر پڑتا ہے، لیکن بیلاروس جیسے ممالک پر ان پابندیوں کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ایران اور نارتھ کوریا یعنی وہ بھی پابندیوں میں روس سے پیچھے رہ گئے۔ اب اس صورتحال میں روس یورپ کو گیس کی فراہمی منقطع کرنے جا رہا ہے۔ روس یوکرائن کے راستے یورپ کو جو گیس سپلائی کر رہا ہے، اب تک ان تمام اقدامات جو روس کے خلاف اٹھائے گئے ہیں، روس نے گیس کی سپلائی بند نہیں کی۔ یورپ کی تمام انڈسٹریز روسی گیس پر چل رہی ہے۔ اگر روس گیس کی سپلائی روک دے تو یورپ کے لوگ میدان پر سڑکوں پر آ جائیں گے اور اپنے حکمرانوں کی گریبان پکڑیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔